पाक और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। आए आज हम फिर अपने बाइबल स्टडी का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो पिछले वीक हमने पहला चैप्टर ख़त्म किया था, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब जो था वो ख़त्म किया। आज हम दूसरे चैप्टर से शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम आए पढ़ते हैं। पहले मैं एक बात हम सबको कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या हम भी इस बाइबल स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या हिस्सा ले सकते हैं। तो मेरी आप सब से इस सवाल का जो जवाब है मेरी तरफ से वो यही है कि ये कलाम जो है वो किसी एक का नहीं है, किसी मज़हब या किसी फ़िरके का या किसी एक कौम के वास्ते नहीं है। ये खुदा का कलाम है और ये सब के लिए है। सो आप सब इसमें हिस्सा ले सकते हैं। किसी के भी दिल में कोई सवाल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके फेवर में ही हो। अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि सब लोग जाने और सब मिलकर हम उसका जवाब जब बाइबल में से देखेंगे, ढूंढेंगे, तो सब उसमें बरकत पाएंगे। तो आए हम अपनी बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं। दूसरा बाब, पहले यूहन्ना का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत देखते हैं। लिखा, आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। दूसरा चैप्टर, उसकी पहली आयत है। तो शुरू करता है, कहता है, आए मेरे बच्चों। अब हम देखते हैं कि ये अल्फाज कौन यूज़ कर रहा है, कौन इस्तेमाल करता है, कौन कह रहा है कि आए मेरे बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि ये ख़त जो है मुक़द्दस यूहन्ना, जो यीशु मसीह का सबसे करीबी रसूल है, जिसने बड़ी अपनी उम्र के जवानी के शुरू से ही खुदा यीशु को फॉलो करना शुरू किया, उसके शागिर्दों में शामिल हुआ। और अभी जब ये ख़त उसने लिखा तो वो अपनी उम्र के तकरीबन 100 साल के करीब है। तो हम देखते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर भी बुज़ुर्ग है और अपने रूहानियत के तौर पर भी, कि उसने खुदावंद यीशु को इतने करीब से देखा, उससे सीखा, और जिसके बारे में वो बार बार लिखते हैं कि वो जिसे यीशु प्यार करता था। तो वो हमें लिखता है, कहता है कि आए मेरे बच्चों। तो आगे लिखता है, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। मतलब क्या है कि जैसे हमने पिछले हफ्ते पहले बाब की 7वीं आयत में सीखा कि अगर हम नूर में चलें जिस तरह कि वो नूर में है, तो उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यानी यीशु मसीह के खून से के वसीला से हम गुनाह से दूर हो जाते हैं, गुनाह हमसे दूर हो जाता है, हम पाक हो जाते हैं, कि गुनाह हमें छोड़ जाता है। हम गुनाह को नहीं छोड़ते, लेकिन गुनाह हमें छोड़ जाता है, क्योंकि यीशु का खून दरमियान में आ जाता है। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके नूर में रहें, यानी खुदामुद खुदा में रहें, उसे पहन लें हर वक्त और हर तरह से दुआ और मसीही जो रूहानी जो कह लो शुक्रगुजारी के गीत हैं, मज़मूर हैं, गीत गाते रहें। उसके कलाम पर गौर करें, उसके कलाम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। हम उसमें रहें जिस तरह के वो बाप में है, ताकि हम उसके साथ शराकत कर सकें। उसमें एक रहें। जब तक हम खुदावंद की कुर्बत में हैं, उसकी पनाह में रहेंगे, हम गुनाह से दूर रहेंगे। तो खुदा जो हमारी ज़िंदगी में है, जब तक खुदा हमारी ज़िंदगी में है, हम उसके हुक्मों पर और हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। तो उसके हुक्मों से मुराद, अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है कि जब लिखा है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों से मुराद शरीयत के हुक्म नहीं है, जो खुदा ने, वो हुक्म जो खुदा ने मूसा को दिए बनी इसराइल के लिए, वो हुक्म इससे मुराद नहीं है, बल्कि वो हुक्म जो फजल के तहत हमें मिलते हैं। जैसे रोमियो के खात में 6 बाब और उसकी 14 आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं
کہ اس لیے गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत हो। तो इस आयत से बड़ा वाजिया रूह फरमाता है कि क्योंकि हम शरीयत के मतहत नहीं, क्योंकि शरीयत इसराइल को दी गई थी। गौर करने वाली बात है कि शरीयत जो है वो इसराइल को दी गई थी, और हम उस वक़्त भी गैर कौमों में गिने जाते थे जो इसराइली नहीं हैं, जो यकूब के औलाद उसके 12 कबीलों में से नहीं हैं, वो इसराइली नहीं गिने जाते। और हम ये जानते हैं कि हम उन लोगों में ना तब शुमार होते थे ना अब हैं, क्योंकि उस वक़्त हम गैर कौमों में गिने जाते थे, मगर अब हम यीशु मसीह में फ़ज़ल के दौर में फ़ज़ल के मतहत गिने जाते हैं। इसराइली हम अब भी नहीं हैं और ना हो सकते हैं, क्योंकि इसराइली वही हैं जो इसराइल में उसके 12 बेटों के जो नस्ल से हैं वही इसराइली हैं, और जो शरीयत के तकाज़े हैं उनमें ही हैं, उनके वसीला से उन्हीं को मिली, और वही शरीयत के मतहत है, हम नहीं, हम फ़ज़ल के मतहत हैं। क्योंकि देखिए कि शरीयत के वसीला से सिर्फ गुनाहों की पहचान ही होती है। और अगर हम गलतियों के ख़त में 5 बाब उसकी 4 आयत में देखें तो लिखा है, तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। अब देख, पौलुस रसूल बड़ा वाज़िया फरमाता है कि जो लोग शरीयत पर अमल करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि शरीयत हम पर अब भी लागू है, तो वो फजल से महरूम है। फजल का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपने कामों से रास्तबाज ठहरना चाहते हैं। लेकिन जो बाइबल मुकद्दस है, जो खुदा का फजल का जो कलाम है, वो हमें ये फरमाता है कि हम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के मतहत हैं, और फजल जो है वो हमें शरीयत से अलहदा कर देता है। तो साबित ये हुआ कि हम जब तक यीशु के नूर में हैं, गुनाह से दूर हैं। जैसा वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए देखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। हम गुनाह अब कैसे ना करें कि जब तक हम फजल के दौर में खुदा के नूर में जब तक रहेंगे, उसके साथ शराकत में रहेंगे, तो हम गुनाह नहीं करेंगे। गुनाह से दूर रहने का क्या तरीका है कि हम यीशु मसीह में रहें, उसको पहन लें, उसके साथ चलें, उसको ओढ़ना बिछोना बना लें। अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी सोचों से कलाम को, उसके बारे में जानें, उसको जानने की कोशिश करें, रूह में खुदा को जानें, उससे दुआ करें कि हमें कलाम की समझ दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदा के साथ वक़्त गुजार सकें। तो इससे हम गुनाह से दूर रहेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन आगे देखिए, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। अब यहाँ पर वो क्या फरमाता है कि अगर कोई गुनाह करे, कि अब चूंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ शैतान अपने फरिश्तों के साथ, झूठे नबियों के साथ, झूठे उस्तादों के साथ, हम पर हर वक्त इल्ज़ाम लगाने वालों के साथ रहता है, मौजूद है, जो हर वक्त हमें गुनाहगार साबित करके खुदा से महरूमी का एहसास दिलाते रहते हैं कि हमने ये काम नहीं किया, हमने वो काम नहीं किया, हमने शरीयत का वो काम नहीं किया, इसलिए खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता, हम गुनहगार हैं। तो लिखा है कि इसलिए खुदा कहता है कि हमारी नहीं सुनता। तो ऐसे इल्ज़ाम लगाने वालों के सबब से जब हम ईमान में कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि इंसान हैं कि जब हम जिनको उस्ताद समझते हैं वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम तो इस काबिल नहीं हैं, हमने तो वक्त पर चंदा नहीं दिया, हमने वक्त पर खुदा को ये काम ने खुदा का ये काम नहीं किया, या जो भी वो अब चर्चेज में देखते हैं, हर वक्त इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो खुदा जो कादिर मुतलिक है, हमारे एहसासात को जानता है, वो जिंदा खुदा है, वो जानता है कि हम किस वक्त क्या सोचते हैं, क्या हमारे ख्यालात हैं, क्या हमारे अंदर का रवैया है, हम दुख में हैं, परेशान हैं, या जो भी हमारे एहसासात हैं, वो जिंदा है, वो सब कुछ समझता है। तो वो जब हमारे एहसासात को जानता है कि हम किस वजह से ये गुनाह कर बैठे हैं, जो भी अगर कोई कहता है कि अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है तो किस वजह से हुआ है, खुदा ये भी जानता है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने खुद इसका इंतज़ाम कर रखा है। कैसे?
یعنی وہ جسے کل آسمان اور زمین کا اختیار دیا گیا، یعنی یسوع مسیح، وہ جسے کل آسمان اور زمین کا اختیار جس کے پاس ہے، یسوع مسیح کے پاس۔ رومیو کے خط میں وہ لکھا ہے 8 باب میں کہ اگر تم مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اب ہم اگر یسوع مسیح میں ہیں، اس کے نور میں ہیں، تو بدن جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تو مردہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا جو کلام ہے وہ روحانی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری روح جو ہے وہ یسوع مسیح کے سبب سے زندہ ہے۔ تو وہ سب جانتا ہے کہ ہمارے اس گناہ کا سبب کیا ہے، کس نے ہمیں ورگلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جب ہوا سے گناہ سرزد ہوا تو اسے کس نے ورگلایا؟ ابلیس نے۔ تو خدا کیا کرتا ہے کہ ابلیس جس نے اسے ورگلایا، خدا اس پر لعنت کرتا ہے، ابدی لعنت کرتا ہے۔ لیکن وہاں پر ہم 3 باب میں پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ہوا اور آدم دونوں کو خدا ڈانٹتا ہے، اس پہ غصے تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کی نجات کا بندوبست بھی اس نے ساتھ ہی کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گناہ پر اکسانے والا ابلیس ہے، جس نے گناہ کے لیے اس کے لوگوں کو اکسایا، ورگلایا، اس پر لعنت کی۔ تو ابھی بھی خدا وہی کرتا ہے کہ جو ہمیں گناہ کے لیے ورگلاتا ہے، جو ہمیں الزام دیتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کیا اس لیے تم خدا کے پاس نہیں جا سکتے، تم دعا نہیں کر سکتے، اگر ان کی وجہ سے، ان کے الزاموں کی وجہ سے جب ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے کام تو ایسے نہیں ہیں، ہم نے تو وہ اتنے سارے جو کام پادری صاحب نے یا ہمیں چرچ میں بتائے گئے ہیں وہ ہم نے نہیں کیے، شریعت کے یہ کام جو ہم پر لاگو تھے تو ہم نے نہیں کیے، اس لیے خدا ہماری دعائیں سنے گئی نہیں، تو ہم دعا نہیں کرتے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو جب ہم ایسے گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو خدا جانتا ہے کہ کس کا سبب کیا ہے۔ وہ سبب جو ہے خدا اس پر جو ہمیں ورگلاتا ہے، جس کے وسیلہ سے ورگلانے سے ہم اس گناہ میں پڑے، خدا اس پر لعنت کرتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے۔ ہمارے لیے کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک مددگار جو خدا ہے، جو خدا کے پاس ہے، یسوع مسیح، وہ موجود ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے احساسات کو جانتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ تو آگے ہم دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ لکھا ہے دوسری آیت کہ وہی یسوع ہمارے جو کیے ہوئے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ ہے۔ تو جو ہم اپنی راست بازی اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کے وجہ سے ہم اپنے اس کے فضل سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک حوالہ ہے عبرانیوں کے خط میں، پڑھیں، دیکھتے ہیں 10 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کا خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت، اس میں غور کریں، دوسری آیت جو ہم پڑھی ہے کیا ہے کہ اس کے آخری حصے میں دیکھیں کہ وہ نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ یسوع مسیح، لکھا ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ گناہوں کے لیے کی وجہ سے وہ کفارہ ہوا ہے، انسان کے لیے نہیں، کیونکہ خدا کی دشمنی جو ہے وہ انسان سے نہیں، نہ انسان اس قابل ہے کہ خدا کی دشمنی برداشت کر سکے، بلکہ کیا کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ان سب گناہوں کے لیے جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، صرف ہم سے نہیں بلکہ ساری دنیا کے جو بھی بنی نوع انسان ہیں، جو بھی انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اس سے خدا دشمنی نہیں رکھتا، خدا سب سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کے گناہ کا سبب کیا ہے، وہ گناہ سے دشمنی رکھتا ہے، گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے ہم نے عبرانیوں کے خط 10 باب میں
लिखा कि ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दहनी तरफ जा बैठा। तो हमने जाना कि खुदा जो है वो गुनाह से दुश्मनी रखता है और हर इंसान के लिए जो किसी भी कौम, किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, खुदा यसु मसीह का खून जो है, उसकी कुर्बानी जो है सब के लिए है, यकसा है। क्योंकि दुश्मन इंसान नहीं बल्कि गुनाह है। गुनाह का सबब है जिसके वसीला से हम गुनाह करते हैं, कौन है? इब्लीस और उसके जो चेले हैं। अब वो सारी दुनिया के इंसानों में से किसी से भी हो, अगर वो उसके नूर में रहता है, उसमें ईमान रखता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबका कफ़ारा है। अब मैं दुनिया के सब लोगों से, सारे मज़हबों से, वो किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से, कहीं भी मुल्क से तल्लुक़ रखता है, मैं उन सब से मुखातब होकर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम यसु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हमें किसी भी कुर्बानी की, किसी भी इबादत की, किसी रोज़े की, कहीं जाने की, अपने आप को दुख देने की, अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम सब का कफ़ारा है, हम सब के लिए उसने कुर्बानी दी है। सिर्फ हमें क्या करना है कि उस पर ईमान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसकी उस कुर्बानी पर ईमान रखना है कि वो बहाया हुआ खून, वो कुर्बानी, वो बदन जो तोड़ा गया, वो मेरे लिए है और ये बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त का मतलब बिल्कुल टोटली फ्री, कोई इसकी कीमत नहीं है। जो भी इसकी कीमत मांगते हैं, जो कहते हैं कि ये करोगे तो तुम्हें निजात मिलेगी या तो तुम्हारे गुनाहों का कफारा होगा, तो ये करने से तुम नेक ठहरोगे, तो नहीं, वो झूठ बोलते हैं। कलाम मुकद्दस ये नहीं कहता। वो ये कहता है कि खुदावंद का बदन, जो वो खून हमारे लिए फ्री है, टोटल फ्री। उसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है। तो आप सब, सारी दुनिया के सब लोगों से यही गुजारिश है और ये दुआ है, ये खुशखबरी है आप सब के लिए कि खुदावंद यसु पर ईमान रखें, क्योंकि उस पर ईमान रखने से ही हम इन सब गुनाहों से निजात पा सकते हैं। हमारे करने से, किसी काम से, हमारी नेकी से कुछ बन नहीं पड़ेगा। तो आइए हम अगली आयत पढ़ते हैं, आयत नंबर 3। ठीक है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। अब इस आयत पर गौर करें। लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, इससे हमें मालूम होगा कि उसे हम जान गए हैं। अब यहाँ पर जो दो लफ्ज़ हैं, उसके और इसे, उसे किसके बारे में मुखातब है? यहाँ पर देखने वाले को कहता है कि जो, क्योंकि वो उसके, ये कह रहा है कि यीशु मसीह के बारे में, किसी और के बारे में, किसी शरीयत के बारे में, किसी और नबी के बारे में, किसी भी दूसरे के बारे में वो बात नहीं कर रहा। कहता है अगर हम उसके हुक्मों पर, यानी यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। यूहन्ना की इंजील में अगर हम देखें 14 बाब और उसकी 15 आयत है। ठीक है, अगर तुम उससे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। यही सेम बात, सेम चीज़ जो है वो यूहन्ना की इंजील में भी खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो यहाँ पर भी कहता है कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, यानी यीशु के हुक्मों पर अमल करेंगे, तो इससे हम जानेंगे कि हम उसको जान गए हैं। अब यीशु मसीह को जानने के लिए हमें यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना है। अब
پھر یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ شریعت کی بات وہ نہیں کر رہا، یسوع کے حکموں کے بارے میں بات کر رہا ہے، شریعت کی نہیں۔ تو اب یسوع کے حکم کیا ہیں؟ آئے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع کے حکم کیا ہیں۔ یوحنا کی انجیل 15 باب اور اس کی 12 آیت میں دیکھیں، یسوع مسیح فرماتے ہیں، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یوحنا کی انجیل 15 باب 12 آیت، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ یسوع مسیح کا حکم ہے جو بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کو خود فرماتے ہیں۔ یہی چیز اسی یوحنا کے خط میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی دوسرے باب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی 9ویں آیت میں بھی دیکھیں، لکھا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہی چیز کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنا ہے۔ اب یہ بھائی کا جو یہاں پہ وہ ذکر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو بلڈ ریلیشن ہے وہی صرف بھائی ہے۔ بھائی ہم وہی ہیں، سب ہیں جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کسی اس لحاظ سے ہم بڑے چھوٹے نہیں ہیں کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس عقل زیادہ ہے، وہ پڑھا زیادہ ہے، اس کے پاس گھر بڑا ہے، گاڑی بڑی ہے، یہ بڑے یہاں پر نہیں ہے۔ ہم سب یسوع مسیح میں برابر ہیں، بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا اس میں نہیں ہے۔ تو اسی آیت کے آخر میں لکھا ہے ہم اسے جان گئے ہیں، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو لکھا ہے کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ اب اس کو جان گئے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم اس کے نام سے جب لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں دوسروں کو متاثر کرنے والی، کہ میں بہت بڑی لمبی دعائیں کر سکتا ہوں، یا میں بہت بائبل مقدس پڑھتا ہوں، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے میں نے بہت ساری آیتیں جو ہیں، حوالے جو ہیں ان کو رٹا مار لیا ہے، یا لوگوں کو لمبے لمبے بھاشن دینے شروع کر دیے، اپنے آپ کو بڑا نام دے دیا، جیسے ریورنڈ اور بشپ اور پاسٹر اور سینئر پاسٹر اور پتہ نہیں کیا گیا، تو وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ کرنے سے ہم یسوع مسیح کو جان جاتے ہیں؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہتا۔ اس سب سے ہم اپنی خود ساختہ عزت تو ضرور بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا دکھانے کی کوشش تو ضرور کر لیتے ہیں، نہ کہ ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیونکہ بائبل مقدس کی بہت ساری آیتیں لکھا ہے کہ شیطان بھی جانتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے بائبل مقدس میں نے بہت دفعہ پڑھ لی ہے، مجھے بائبل کے بہت سارے حوالے آتے ہیں، تو وہ تو شیطان بھی بہت جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح روزہ رکھنے کے بعد وہ بیابان میں آزمائے گئے تو شیطان ان کو بائبل مقدس کے حوالے دے دے کر بتا رہا ہے۔ وہ اس کا حوصلہ دیکھیں شیطان کا، کہ کلام کو، وہی خدا کا کلام جو جس کے وسیلہ سے دنیا وجود میں آئی، اسی کے سامنے کھڑا ہو کر وہ کلام کے حوالے دے رہا ہے، بائبل کے۔ تو بائبل ثابت یہ کرتا ہے کہ میں کلام کو، شیطان کہتا ہے، بہت جانتا ہوں۔ اور اگر ہم کہیں کہ میں بہت ایماندار ہوں، میں تو دعائیں کرتا ہوں، شفائیہ عبادتیں کراتا ہوں اور یہ کرتا ہوں، تو ایمان یعقوب کے خط میں 2 باب اس کی 19 آیت میں وہ فرماتا ہے کہ شیطان بھی ایمان رکھتا ہے بلکہ تھر تھراتا ہے۔ تو بھائیوں، یہ سب کرنے سے، لمبی لمبی دعائیں کرنے سے، بائبل کے حوالے یاد کرنے سے، لوگوں کو متاثر کرنے سے، ہم خدا کے بارے میں تو ضرور جان سکتے ہیں لیکن خدا کو نہیں جانتے۔ خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور اس کے حکم شریعت کے حکموں کی طرح سخت نہیں ہیں بلکہ بہت ہی نرم ہے، اور اس کا جو کیا لکھا ہے کہ میرا جبہ جو ہے وہ نہایت ہی نرم اور ملائم ہے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھنا ہے، سب کو برابر جاننا ہے، سب کی عزت کرنی ہے، کسی پر اپنی ججمنٹ نہیں پاس کرنی کہ وہ گناہگار ہے۔
اور میں بڑا اسپرچول ہوں، میں راست باز ہوں، میں لمبی لمبی دعائیں کر لیتا ہوں، میں بڑے مشکل لفظ دعا میں بول لیتا ہوں، تو خدا اس سے نہیں ہمیں خدا کو جانتے۔ خدا کو جاننے کے لیے آپ بے شک دعا 2 لفظوں کی کریں، لیکن دل سے کریں، دل کی سچائی سے کریں، روح سے کریں، کیونکہ خدا لکھا ہے کہ روح اور سچائی کے جو پرستار ہیں، جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈتا ہے، ان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو اس آیت میں ہم نے دیکھا، اب اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے، آیت نمبر 4، دیکھا، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ جاننے کا مطلب ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں۔ تو اب اس آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ جو اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ چوتھی آیت ہے، لکھا وہی جو کلام پر عمل نہیں کرتا، یسوع مسیح کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، بائبل کے خدا کی نہیں بلکہ اپنے من کے خدا کی پوجا کرتا ہے، خدا کے لوگوں کو جھوٹی تعلیم دیتا ہے، خدا کے لوگوں پر الزام لگاتا ہے، خدا کے لوگوں کو غلط راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اب غلط تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کتاب سے وہ تعلیم دیتا ہے، یہ نہیں۔ غلط تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اسی کتاب میں سے حوالہ آیت پڑھی، اب سب سننے والے دیکھتے ہیں کہ ہاں یار اس نے بائبل میں سے آیت پڑھی ہے، لیکن جب اس کو ایکسپلین کرتا ہے اس کا مطلب جو ہے وہ اپنی مرضی سے بائبل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اس کا مطلب نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور لوگوں پر، خدا کے لوگوں پر جو خدا کے کاہن ہیں، جو خدا کے برگزیدہ ہیں، جن کو خدا نے اپنے لیے چن لیا ہے، ان پر الزام لگاتا ہے۔ تو مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں، اس کا 12 باب ہے اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ کون خدا کے لوگوں پر الزام لگاتا ہے۔ دیکھا، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ اب یہاں پر وہ شیطان کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ خدا کے لوگوں پر، اس کے برگزیدوں پر، اس کے چنے ہوئے لوگوں پر دن رات الزام لگاتا ہے، اور وہی کام جو لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو آپ جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے برگزیدہ چنے گئے لوگ ہیں، ان پر الزام لگاتا ہے، وہی کام شیطان کرتا ہے، اور وہی کام شیطان کے چیلے آج کل کر رہے ہیں کہ خدا کے لوگوں کو خدا سے دور کر رہے ہیں، ان میں مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم میں تو بہت سارے گناہ ہیں، تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اپنی سوچوں سے، اپنے خیالوں سے، ایمان سے۔ تو یہی کام وہ کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ تو اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے، اس کے حکم جو ہم نے ابھی بائبل مقدس میں دیکھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، یہی اس کا حکم ہے، تو نہیں کرتے تو ہم نے اسے جانا نہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ اور جھوٹا کون ہے؟ لکھا ہے کہ شیطان اور اس کے فرشتے، اس کے چیلے جھوٹے ہیں۔ تو ان میں سچائی یعنی خدا کا کلام، خدا کے بیٹے کا پیار اس میں، ان میں نہیں ہے۔ اگلی آیت آپ پڑھتے ہیں 5ویں، لیکن ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے، اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں، یعنی جو باتیں ہم نے ابھی پڑھی، جو کلام مقدس ہمیں کہتا ہے، اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپناتے ہیں، دن رات ان پر دھیان رکھتے ہیں، تو خدا کی محبت وہ کہتا ہے کہ ہم میں مکمل ہو گئی ہے، ہم خدا کی محبت میں چل رہے ہیں، ہمیں اس میں کسی چیز طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگلی آیت، آخری آیت پڑھتے ہیں، لکھا کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں، تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔
تو اس حوالے میں ہم جو پچھلی 5 آیتیں پڑھی ہیں ان میں آخر میں وہ جو 6 آیت میں وہ کہتا ہے، اپنی بات کو یہاں پر مکمل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو اس میں قائم رہتے ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو وہ کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ لکھا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ خدا محبت ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اسی سے ہم اس میں قائم رہ سکتے ہیں۔ جو بائبل مقدس نے ہمیں اصول دیا ہے، تو اسی سے ہم ایک دوسرے سے جب ہم محبت کریں گے تو ایک دوسرے کو برابر جانیں گے، تو اس سے ہم اس میں یعنی یسوع مسیح میں قائم رہ سکتے ہیں، اور لکھا کہ اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ اب وہ کیسے چلتا تھا؟ اس کے لیے پہلا پطرس اس کا 2 باب اور 21 آیت سے 23 آیت تک پڑھتے ہیں۔ یہاں سے ہم جانیں گے کہ وہ کس طرح چلتا تھا۔ لکھا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ آگے 22ویں آیت میں کہتا ہے، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ تو یسوع مسیح کس طرح چلتا تھا؟ ہم نے کلام مقدس میں سے دیکھا کہ وہ خدا ہوتے ہوئے بھی نہ کسی کو دھمکاتا تھا، جو اسے اس پر الزام لگاتے تھے، ہم نے اس دکھوں کو، اس کی ساری زندگی کو ہم جانتے ہیں، پڑھا ہے، تو وہ کسی کو الٹا الزام نہیں دیتا، بلکہ اپنا پیار، اپنے محبت جو ہے وہ سب پر ظاہر کرتا ہے، اور اسی کی محبت ہی ہے جو ہمیں اس کے قریب لے آتی ہے۔ تو آج ہم نے 2 باب کی پہلی 6 آیتیں جو ہیں وہ پڑھی۔ اگلے ہفتے میں ہم اگلی 5-6 آیتیں پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے یہ جانا کہ خدا کا کلام جو ہے، اس کی محبت جو ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں، ہم اس میں کیسے رہ سکتے ہیں، اس کے لوگوں سے پیار کرنے کے وسیلہ سے، اور ان خدا کے اس کلام کو جو اس نے حکم دیا ہے، شریعت کا حکم نہیں بلکہ جو یسوع مسیح کے فضل کے سبب سے جو ہمیں حکم دیتا ہے، اس پر عمل کرنے سے ہم اس میں، اس کی روشنی میں، اس کے نور میں، اور خدا کے بیٹے کے ساتھ ہم اس طرح شراکت رکھ سکتے ہیں۔ تو خدا ہم سب کو مسیح یسوع کے نام میں برکت دے۔